الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر عربک الیکٹیو، آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے اور پیج نمبر 90 سے ہم پڑھ رہے ہیں تأملات فی الحیات، زندگی کے بارے میں سوچ بچار۔ تو آج ہم نے جس شاعر کے اشعار کو پڑھنا ہے ان کا نام النابغہ الذبیانی ہے۔ ان کا نام زیاد بن معاویہ ہے، ان کی کنیت ابو امامہ ہے اور یہ دور جاہلیت کے قادر الکلام اور بلند پایہ شعراء میں سے ایک ہیں۔ وہ ذبیان کا شاعر ہے، اس لیے اسے نابغہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اچانک شاعری کی دنیا میں منظر عام پر آیا اور نابغہ کے پہلے دور کی زندگی کے حالات لاپتہ ہیں۔ نہ تو ہم اچھی طرح ان کی جائے پیدائش کو جانتے ہیں اور نہ ہی وقت کو۔ اس نے بہت اچھی زندگی، اس کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کی پرورش تو کچھ اچھی نہیں ہے، اور وہ بچپن میں ایک معاویہ نامی دوشیزہ پر عاشق ہو گیا تھا، اور یہ جنگ باز اور سیاست دان انسان تھا۔ اس نے ذبیان اور اس کے حلیفوں کے درمیان تعلقات مضبوط کیے اور اپنی قوم کی دلیریوں کو شہرت دی۔ اس کا غسانی دربار سے گہرا تعلق تھا، اس کے ہیرا کے بادشاہوں سے بھی تعلقات تھے اور یہ ان کا شاہی قصیدہ خواں بن گیا تھا۔ نابغہ جزیرۃ العرب کے اندر گھومتا پھرتا تھا اور یہ عکاظ کے بازار میں حاضر ہوتا تھا۔ اس کے لیے چمڑے کا خیمہ نصب کیا جاتا اور شعراء اس کے ہاں اکٹھے ہو کر اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے، اور یہ ان کے درمیان درجات فضیلت متعین کرتا تھا، اور اس کے اشعار حسن آغاز، خوبصورت آب و تاب اور الفاظ کی پختگی اور عدم تکلف اس کے اشعار عدم تکلف کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کی تاریخ وفات بھی اس کی تاریخ پیدائش کی طرح معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اس کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی فوت ہو گیا تھا۔ وہ اشعار جو آج ہمارے متن کا حصہ ہیں: المرء، آدمی، یعمل، وہ خواہش کرتا ہے، ان یہ کہ یعیشہ، وہ زندگی گزارے، وطول عیشین، اور لمبی زندگی، قد یضرہ، اس کو نقصان دیتی ہے۔ انسان خواہش کرتا ہے کہ وہ لمبی زندگی گزارے، حالانکہ طویل عمر اسے کبھی کبھی نقصان بھی دے سکتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے، یہی کوشش رہی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اس کو کبھی موت نہ آئے، لیکن حقیقت میں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے۔ لمبی زندگی انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے اور بڑھاپے کے عالم میں ہر کوئی اس سے نفرت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ہر کوئی اس سے بیزار ہو جائے گا اور وہ خود بھی اپنے آپ میں پریشان ہوگا۔ الغرض بالآخر اس کو اس فانی دنیا سے جانا ہوگا۔ تفنا، فنا ہو جاتی ہے، بشاشاتی ہی، جستگی، حشاش بشاش ہونا، رونق، ویبقا، اور باقی رہ جاتی ہے، بعد اباد، حلوی، مٹھاس کے بعد، علیش، زندگی کی، مرتن، کڑواہٹ، اس کے چہرے کی مسکراہٹ فنا ہو جاتی ہے اور میٹھی زندگی کے بعد کڑوی زندگی باقی رہ جاتی ہے۔ شاعر اس شعر میں بڑھاپے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی خامیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کا مال اور عمر کی جو اس کی ہرس ہے وہ ہمیشہ سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان کی ہمیشہ یہی خواہش رہتی ہے کہ میرا مال اور میری عمر بڑھتی چلی جائے، اور وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ طویل عرصہ تک زندہ رہے، طویل عمر تک زندہ رہے۔ حالانکہ بڑھاپا غم کا دوسرا نام ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ وہ رونق باقی نہیں رہتی۔ بعض اوقات وہ ذہنی توازن کھو دیتا ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اپنے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ہر کوئی اس کو نظر انداز کرتا ہے، ہر کوئی اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ کڑوی دوائی لینے کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی میں مٹھاس، خوشیاں کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی میں صرف کڑواہٹ ہی باقی رہ جاتی ہے۔ بتخونہ، اور اس سے خیانت کرتے ہیں، الایام الدین، حتیٰ یہاں تک کہ لا یرا، وہ نہیں دیکھتا، شیئن، کسی چیز کو، یسرہ، جو اس کو خوش کر دے، اس سے دن بھی روٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے لیے کوئی چیز نہیں ایسی دیکھتا جو اس کو خوش کر دے۔ شاعر اعلان کرتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس کے تحت یہ دن اس کے بدلتے رہتے ہیں،
کبھی انسان کو زندگی میں خوشی ملتی ہے، کبھی غم لاحق ہو جاتا ہے، اور یہ خوشی اور غم بالآخر اس کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں اداکار کی طرح آتا ہے اور اداکاری کر کے اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ بالآخر لذات کو ختم کرنے والی موت اس کو آ جاتی ہے، اس کی تمام خوشیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور اس کو کوئی چیز حوصلہ دینے والی اس کو نظر نہیں آتی۔ کم کتنے ہی شامتن بیا ان کم کتنے ہی شامتن خوشی منائیں گے بیا میرے ساتھ، ان اگر ہلاکت میں ہلاک ہو جاؤں، وقائلین اور کہنے والے ہوں گے للہ اللہ کی قسم، درہ وہ تو خوبیوں والا تھا۔ کم شامتن بیا ان ہلاکت وقائلین للہ درہ اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو کتنے انسان ہوں گے جو میری مصیبت پر خوشی منائیں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے واہ سبحان اللہ، یہ کس قدر خوبیوں والا انسان تھا۔ اس شعر میں شاعر زندگی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر یہ بیان کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ مال اور سامان کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اور خواہشات اس کو زندگی کی آخری سٹیج تک لے جاتی ہیں۔ یہ انسانی لالچ، ہرس، ہوس اور نفسانی خواہشات ہی ہوتی ہیں نا جس کی خاطر انسان زندگی میں بار بار غلطیاں کرتا ہے اور ہر کوئی اس سے بیزار نظر آتا ہے اور وہ خود زندگی کو کڑوی دوائی کی طرح برداشت کر لیتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو میں مصیبت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جوان آدمی چاہے تو وہ ان تمام مشکلات کو بہت صبر کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ آج ہم نے 2 اشعار پڑھے ہیں لیکچر نمبر 7 میں۔ آپ ان کے مشکل الفاظ کے معنی، ترجمہ اور اس کی تشریح رف پوائنٹر پہ ایک بار بہت اچھے سے آج کی ڈیٹ میں لکھیں گے۔ فی امان اللہ۔